نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 42 سے 50 تک آج ہم پڑھیں گے۔ قل من یکلؤکم، آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من کون، یکلؤکم حفاظت کرتا ہے تمہاری، باللیلی رات کو، والنہاری اور دن کو، من الرحمن رحمان سے، یعنی رحمان کے عذاب سے بچانے کے لیے دن رات تمہاری حفاظت کون کرتا ہے؟ بل ہم، بلکہ وہ، عن ذکر ربہم اپنے رب کے ذکر سے معرضون اعراض کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ نے تمہارے لیے جو محافظ مقرر کیے ہوئے ہیں وہ تمہاری حفاظت کرتے۔ اس سے پہلے بھی ہم سورہ انعام میں بھی پڑھا ہم نے آیت نمبر 61 میں کہ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، وہ فرشتوں کی صورت میں تمہارے لیے محافظ مقرر کرتا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں تمہاری حفاظت کے لیے۔ اور ایک جگہ فرمایا سورہ رات کی آیت نمبر 11 میں لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اس کے لیے باری باری آنے والے پہرے دار ہیں، یعنی اس کے لیے، کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، وہ اس کے سامنے اور اس کے پیچھے سے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک اللہ کو منظور ہوتا ہے انسان کی حفاظت ہوتی رہتی ہے، موت سے، مشکلات سے، مصائب سے، حادثات سے اللہ خود اسے بچاتا رہتا ہے۔ بعض اوقات انسان اپنی غلطیوں سے، اپنی کوتاہیوں سے کچھ ایسی کرتا ہے غلطیاں کہ جس سے اس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اب تیز گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ایسے موقعوں پہ ان کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ ابھی اس کی موت کا وقت نہیں آیا ہوتا ہے۔ یہاں یہی سوال کیا جا رہا ہے کہ تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں کون بچاتا ہے؟ قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کیے ہوئے ہیں۔ ام لہم، یا ان کے لیے، آلہۃ کچھ معبود ہیں، تمنعہم من دوننا جو ہمارے سوا انہیں بچاتے ہیں، یعنی ایسے کوئی ان کے معبود ایسے ہیں جو ہمارے سوا ان کو بچاتے ہوں، ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں، ہم انہیں بچاتے ہیں مصائب سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے، حادثات سے۔ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کے جو انہوں نے معبود بنا رکھے ہیں وہ انہیں بچاتے ہیں؟ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، ہمارے علاوہ کوئی ہے کوئی انہیں بچانے والا؟ لا یستطیعون، نہیں وہ استطاعت رکھتے۔ استطاع یستطیع، استطاعت ہوتا ہے طاقت رکھنا، وہ طاقت نہیں رکھتے۔ نصر انفسہم، اپنی جانوں کی مدد، وہ تو اپنی مدد کی بھی استطاعت نہیں رکھتے، ان کے اندر تو اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ خود اپنی مدد کر سکیں۔ ولا ہم منا یصحبون، اور نہ وہ ہمارے مقابلے میں ساتھ دیے جائیں گے۔ یصحبون مجہول ہے یہ، مصاحبت کرنا، یعنی ہمارے مقابلے میں کوئی ان کا ساتھی نہیں ہو سکتا، کوئی ان کا مصاحب نہیں ہو سکتا، کوئی ان کی رفاقت نہیں کر سکتا۔ ولا ہم منا یصحبون، یہ سوادھابا، صاحب سے مصاحبت کرنا، ہمارے مقابلے میں ان کی مصابحت اور ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ بل متعنا، بلکہ ہم نے فائدہ دیا، ہؤلائی ان کو، وآباءہم اور ان کے آباء و اجداد کو، حتیٰ یہاں تک کہ طال علیہم العمر،
لمبی ہو گئی ان پر عمر، یعنی دنیاوی نعمتیں ہم نے انہیں اتنی عطا کی، ان کو بھی اور ان کے آباء و اجداد کو بھی، یہاں تک کہ ان پر ایک لمبی مدت گزر گئی۔ ہم مسلسل انہیں دنیا کی نعمتوں سے نوازتے رہے اور وہ ان کے عادی ہو گئے، انہیں اپنی ملکیت سمجھنے لگے، اس پہ خوب اترانے لگے۔ ایک لمبا عرصہ ہم نے انہیں مہلت دیے رکھی۔ افلا یرون، کیا بھلا وہ دیکھتے نہیں، انا کہ بے شک ہم نأتی الارض، ہم آتے ہیں زمین کو، ننقصھا ہم اسے گھٹاتے ہوئے، ناقص ینقص نقص ہوتا ہے کم کرنا، نقصان کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے، ہم اسے گھٹاتے ہوئے لا رہے ہیں، من اطرافہا اس کے کناروں سے۔ ایک تو اس کا مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ مشرکین مکہ سے ہی مخاطب ہے اللہ تعالیٰ کہ کیا انہیں پتہ نہیں ہے، افلا یرون، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے، کیا انہیں یہ حقیقت نظر نہیں آتی کہ اس سرزمین میں اب ان کا اثر و رسوخ کم ہو رہا ہے، اسلام کا پیغام مسلسل پھیل رہا ہے، مکہ کے اندر سے بھی اس روشنی کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے اور باہر سے بھی لوگ دھڑا دھڑ اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے ہیں۔ چھوٹی سی صورت جو ہے، سب سے چھوٹی صورت ہے قرآن کی، سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کیسے لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح آ گئی، مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی، تو آپ نے دیکھا کہ لوگ اللہ کے دین میں چوک در چوک داخل ہو رہے ہیں، اور اسلام کا جو دائرہ ہے وہ رفتہ رفتہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ مشرکین مکہ کے لیے یہ زمین اب مسلسل سکڑتی چلی جا رہی ہے، اور ہر آنے والا دن جو ہے وہ اہل ایمان کی تعداد میں اضافہ کر رہا ہے، ان کی قوت، ان کی طاقت بڑھ رہی ہے۔ اور اس سے پہلے سورہ رعد میں بھی ایسے ہی الفاظ آئے تھے، اولم یروا انا ناتی الارض ننقصھا من اطرافها واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو گھٹاتے چلے آ رہے ہیں اس کے کناروں سے، اور اللہ ہی فیصلہ کرنے والا ہے، کوئی نہیں پیچھے ڈالنے والا اس کے حکم کو، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ایک تو یہ اس آیت کا مطلب ہے، لیکن بعض مفسرین کے نزدیک اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، ایک اور معنی بھی یہ آیت دے رہی ہے۔ دیکھیں کچھ آیات ہوتی ہیں بالکل کلیئر، صاف، سمپل، جیسے محکم آیات ہیں، آیت پڑھی فوراً ہر ایک کو سمجھ آ گئی۔ کچھ آیات ہیں ان کے معنی بہت گہرے ہوتے ہیں، اور وہ معنی کئی قسم کے معنی ان سے مراد لیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ آیت بھی کچھ ایسی ہی ہے کہ زمین میں ہر طرف جو اللہ ایک غالب قوت ہے، ایک طاقت ہے، اس کی ہر طرف کار فرمائی نظر آتی ہے، اور وہ ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کبھی کبھی وہ اچانک ہمارے اوپر کوئی وبا، کوئی قحط، کوئی سیلاب یا کوئی زلزلہ، بعض اوقات کوئی بھی ایسی ناگہانی آفت نازل فرماتا ہے جو انسان کے سب کیے دھرے پہ پانی پھیر دیتی ہے۔ ہزاروں لاکھوں آدمی مر جاتے ہیں، بستیوں کی بستیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، فصلیں غارت ہو جاتی ہیں، پیداوار کم ہو جاتی ہے، کاروبار اور تجارت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، انسان کے وسائل زندگی جو ہیں ان میں کمی واقع ہو جاتی ہے، جیسا کہ آج کل کرونا نے کیسی دنیا کو ایک بالکل تنگ کر کے رکھ دیا، اور بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہر شخص جو ہے وہ اس کے شکنجے میں جکڑا گیا ہے۔ انسان کے کا سارا سامان جو ہے وہ اس کے اختیار میں نہیں رہا، کوئی چیز بھی اس کے اختیار میں نہیں رہی، وہ اپنی پوری کوشش کے باوجود بھی اپنے نقصان کو روکنے پہ قادر نہیں ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ افہم الغالبون، تو کیا پھر بھی وہ غالب ہیں، کیا اس ذات پہ کے اوپر وہ غالب آ سکتے ہیں؟
یعنی جب کہ ان کے تمام وسائل زندگی اللہ فرما رہے ہیں ہمارے ہاتھ میں ہیں، جس کو چاہیں ہم گھٹا دیں، جسے چاہیں روک لیں، تو کیا یہ اتنی حیثیت رکھتے ہیں کہ ہمارے مقابلے میں غالب آ جائیں، ہماری پکڑ سے بچ جائیں؟ افہم الغالبون، کیا پھر بھی یہ غالب آ سکتے ہیں؟ قل کہہ دیجئے انما انذرکم بالوحی، یقیناً میں ڈراتا ہوں تمہیں وحی کے ذریعے، بھلا یسمع الصم الدعاء، اور نہیں سنتے بہرے پکار کو۔ آپ ان سے کہیے کہ میں تم لوگوں کو خبردار کر رہا ہوں وحی کے ذریعے، اور بہرے کبھی کسی پکار کو نہیں سنا کرتے جب انہیں خبردار کیا جاتا ہے۔ اذا ما ینذرون، جب انہیں ڈرایا جاتا ہے، انہیں بلایا جاتا ہے، اگر کوئی بہرا شخص ہو، جتنا مرضی آپ اس کو بلائیں، چلا چلا کر خبردار کر رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ کوئی تمہارے پیچھے کوئی ٹرین آ رہی ہے، تو اسے تو نہیں پتہ چلے گا، اسے آواز ہی نہیں آئے گی۔ اسے کہا جائے کہ پیچھے سے کوئی درندہ تمہیں پکڑنے کے لیے آ رہا ہے، حملہ آور ہو رہا ہے تم پہ، تو وہ کہاں خود کو اس خطرے سے بچا سکتا ہے؟ یہی مثال ان منکرین کی ہے جو اس دعوت کی آواز سننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ آپ کہیے کہ یقیناً میں تمہیں وحی کے ذریعے ڈراتا ہوں، لیکن بہرے تو پکار کو نہیں سنا کرتے جب انہیں ڈرایا جاتا ہے۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ، اور یقیناً اگر چھو جائے انہیں ایک لپٹ، نفحہ، ایک تو تھا نفخہ، ایک یہ نفحہ، آپ کے رب کی طرف سے عذاب کا ایک چھوٹا سا، ان کو ایک جھونکا بھی اگر چھو جائے، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور و ضرور کہیں گے، ایک تو لام تاکید، دوسری نون ثقیلہ، ضرور و ضرور کہیں گے، یا ویلنا، آئے ہماری بربادی، انا کننا ظالمین، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ جو آپ بڑی باتیں کرتے ہیں نا اکڑ اکڑ کے، آپ پہ کبھی طنز کرتے ہیں، کبھی مذاق کرتے ہیں، کبھی آپ پہ طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ آپ گھڑ کے لے آتے ہیں قرآن، کبھی کہتے ہیں کہ جادوگر ہے، شاعر ہے، دیوانہ ہے، آپ بہت باتیں کرتے ہیں، اگر انہیں آپ کے رب کا ایک عذاب کا ایک جھونکا بھی چھو جائے، لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، تو پھر ضرور یہ کہیں گے ہائے ہماری تباہی و بربادی، ہم ہی ظالم تھے، ہم ہی قصوروار تھے، پھر دہائی مچائیں گے ہمارا ہی قصور ہے، ہم ہی ظالم تھے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم رکھیں گے قیامت کے دن میزان، موازین، تولنے کی چیز، عدل، میزان عدل، قیامت کے دن ترازو رکھی جائے گی، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، انصاف کی ترازو، یوم القیامت، قیامت کے دن، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، پھر نہ ظلم کیا جائے گا کسی جان پر کچھ بھی، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی اچھا عمل کیا ہوگا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، اور جس نے ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ قرآن نے بہت کھول کھول کے ہمیں بتایا کہ اس دن کیا ہوگا، کیسے انصاف کا ترازو رکھا جائے گا، کیسے نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اور اگر ہوگا رائی کے دانے کے برابر بھی، مثقال حبۃ، دانہ، من خردل، رائی کا، مثقال برابر، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا کوئی عمل، اتینا بہا، ہم لے آئیں گے اسے،
دنیا میں ہمیں لگتا ہے یہ چھوٹی سی نیکی، چھوٹی سی برائی، ہم انہیں کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ اس دن جب وزن ہوگا نا چھوٹی سی چھوٹی چیز کا بھی، پھر انسان کو پتہ چلے گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نیکی کو حقیر نہ جانو، خواب کسی مومن سے مسکراتے چہرے سے بات کرنا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی کسی کو مسکرا کے ملنا جو نیکی ہے، اس نیکی کو بھی کبھی حقیر نہ سمجھو، اسے بھی چھوٹی نیکی نہ سمجھو۔ اس لیے اور نہ کسی برائی کو بڑی برائی چھوٹی برائی سمجھو۔ بعض اوقات ہم کسی چھوٹی سی ایسی بات کر دیتے ہیں جس کی کسی کا دل دکھا دیتے ہیں، ہم اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے کسی نے کسی دوسری کو شاید چھوٹے قد کا تانا دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات اتنی کڑوی ہے کہ اگر اسے سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے۔ تو ہم بعض اوقات کسی چھوٹی سی نیکی کو بھی نیکی نہیں سمجھتے اور کسی چھوٹے سے گناہ کو بھی گناہ نہیں سمجھتے۔ آپ سوچیں کہ اس دن جب میزان عدل رکھی جائے گی، نہ کسی پہ ظلم ہوگا اس دن، اور رائی کے دانے کے برابر جو عمل ہوگا وہ بھی لے آیا جائے گا۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور کافی ہیں ہم حساب کرنے والے۔ ہمیں کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہوگی، ہم کافی ہیں حساب کرنے کے لیے۔ انسان سوچتا ہے نا اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، تھوڑا سا غصہ، تھوڑا سا حسد، تھوڑا سا بغض، نفرت کسی کو کسی کے بارے میں، ایسی بعض اوقات ہم یوں آنکھ سے اشارہ کسی کو کر دیتے ہیں، دیکھو ذرا اس کو، اس کی ذرا اس کے کپڑے دیکھو، ذرا اس کا چلنا دیکھو، ذرا بات تو کچھ نہیں ہوتی ہے، ایسے ذرا سا اشارہ، ہاتھ کا اشارہ، آنکھ کا اشارہ، تو یہ باتیں چھوٹی نہیں ہوتی۔ اور اللہ نے ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے اس وقت۔ اللہ نے ہمارے لیے جو لکھنے والے موجود ہیں نا، اللہ کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں، لیکن وہ ہماری تسلی کے لیے کہ ایک ایک چیز جب لکھی ہوئی انسان کے سامنے آئے گی اور وہ اپنا نامہ اعمال دیکھے گا اور کہے گا کہ کیا ہو گیا ہے اس کتاب کو، اس نے تو نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی بات چھوڑی ہے، ہر چیز لکھی ہوئی اس کے سامنے آ جائے گی۔ اور بعض اوقات انسان یہ بھی سوچتا ہے کہ وزن تو ہوتا ہے ان چیزوں کا جو ٹھوس ہوتی ہیں، جسم رکھتی ہیں، تو ان چیزوں کا کیسے، ہم نے اس سے نفرت کی، ہم نے اس کے ساتھ حسد رکھا، بغض رکھا، اس کا بھی وزن ہوگا۔ تو وہاں یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ مجسم شکل میں ہمارے سامنے لے آئے گا۔ دنیا میں ہمیں لگتا ہے کہ کیسے ان چیزوں کو کیسے تولا جائے گا، لیکن اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور ہمیں حدیث سے کچھ ایسی چیزیں بھی ملتی ہیں کہ جیسے قیامت کے دن بھی یا قبر میں بھی انسان کے پاس قرآن اس شکل میں آئے گا کہ جیسے ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے گا، اور انسان اس وقت پوچھے گا کہ یہ کون ہے، تو کہا جائے گا یہ قرآن ہے جسے تو پڑھا کرتا تھا، راتوں کو جاگ جاگ کے پڑھا کرتا تھا اور دن کے ٹائم اس کو پڑھا کرتا تھا۔ اور اسی طرح خوبصورت نوجوان کی شکل میں انسان کے نیک اعمال بھی آئیں گے، نیکیاں اس کی۔ تو اس لیے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پتہ نہیں کیسے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ وزن کرے گا، کیسے جو ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ مطلب دنیا میں انسان سوچتا ہے نا، لیکن اگر ہم پڑھیں سمجھیں قرآن و حدیث کو، تو ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے جو ہونے والی ہے، ابھی جو قیامت میں جو کچھ ہونا ہے، وہ سب کچھ ہمارے سامنے کھول کے رکھتی ہے، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو فرقان، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب، فرقان وضیاء، اور روشنی، وذکر للمتقین، اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ اس کتاب کے لیے 3 الفاظ آئے ہیں یہاں پہ، نمبر 1 فرقان، نمبر 2 روشنی، نمبر 3 ذکر للمتقین۔
متقین کے لیے ذکر، نصیحت، تینوں الفاظ جو ہیں وہ تورات کی تعریف میں استعمال ہیں۔ یعنی وہ حق و باطل کا فرق کرنے والی ہے، وہ انسان کو زندگی کا رستہ دکھانے والی روشنی ہے، اور وہ اولاد آدم کو اس کا بھولا ہوا سبق یاد دلانے والی ایک نصیحت تھی۔ یعنی یہ جو کتاب تورات تھی، یہ تینوں خوبیاں اس کی ہیں کہ وہ فرقان تھی، وہ روشنی تھی، اور وہ متقین کے لیے نصیحت تھی۔ یعنی اگرچہ تمام انسانوں کے لیے بھیجی گئی تھی، مگر اس سے فائدہ وہی لوگ اٹھا سکتے تھے جو ان صفات سے متصف ہوں، یعنی متقی ہوں۔ یہ جو ہوتا ہے نا ذکر للمتقین، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ متقین کے لیے بھیجی گئی تھی، بھیجی سب کے لیے گئی تھی، لیکن اس سے فائدہ وہی اٹھا سکتے تھے جو متقین، جیسے قرآن پاک کے لیے بھی ہے ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے۔ ہم متقین کون ہوتے ہیں، ان کی خوبیاں کیا ہیں، کہ وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ وہاں پہ سورہ بقرہ میں بھی یہی ہدی للمتقین کے بعد یہی فرمایا گیا تھا، الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں بالغیب پر، اور یہاں فرمایا الذین یخشون ربہم بالغیب، جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے۔ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور وہ قیامت سے بھی ڈرنے والے ہیں۔ اپنے رب کو دیکھا نہیں ہے، غیب میں ہونے کے باوجود اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، اور قیامت کے تصور سے بھی لرزتے رہتے ہیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، اور یہ قرآن ایک بابرکت نصیحت ہے۔ انزلناہ، ہم نے اسے نازل کیا۔ افانتم لہ منکرون، تو کیا تم پھر بھی اس کے انکار کرنے والے ہو؟ اس سے پہلے ہم نے تورات نازل کی جو حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی تھی، اس میں مومنین متقین کے لیے روشنی اور نصیحت بھی تھی، اور اب ہم نے اپنا بابرکت کلام قرآن کی صورت میں نازل کیا۔ افانتم لہ منکرون، کیا اب تم اس کا انکار کرنے والے ہو؟ پچھلی کتاب کا ذکر کر کے اس کی خوبیاں بتانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اب تم اس کا انکار کر رہے ہو، یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف نازل کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسی طرح قرآن کو پڑھنے، پڑھانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا یہ سلسلہ جاری و ساری رکھے، اور اس میں کوئی گیپ نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی کے ساتھ اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتک۔ ربنا آتنا من لدنک رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة ونعوذ برحمتك من النار۔ اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، فأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا،
اللہم ارزقنی حبک و حب من ینفعنی حبہ عندک اللہم ما رزقتنی مما احب فاجعلہ قوة لی فیما تحب اللہم ما زویت عنی مما احب فاجعلہ فراغا لی فیما تحب۔ اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما اور اس شخص کی محبت عطا فرما جس کی محبت ہمیں تیرے نزدیک کر دے۔ اے اللہ جو تو نے ہمیں عطا کیا ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں تو اس کو ہمارے ان کاموں کے لیے قوت کا سبب بنا دے جن سے تو محبت رکھتا ہے۔ اے اللہ جو تو نے ہم سے لے لیا ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں تو اے اللہ تو اس کو ہمارے ان کاموں کے لیے فراغت کا باعث بنا دے جن سے تو محبت کرتا ہے۔ اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الینا واجعل خشیتک اخفف الاشیاء عندنا واقطع عنا حاجات الدنیا بالشوق إلى لقائك وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر أعيننا من عبادتك۔ اے اللہ اپنی محبت ہمارے دلوں میں ہر چیز کی محبت سے بڑھا دے اور اپنے خوف کو ہر چیز کے خوف سے زیادہ کر دے اور دنیا کی ہر طلب پر اپنی ملاقات کا شوق غالب کر دے اور جب دنیا والوں کو تو ان کی دنیا سے ٹھنڈک اور لذت دے تو ہماری آنکھوں کی لذت اور ٹھنڈک اپنی عبادت میں رکھ دے۔ اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بک من العجز والکسل ونعوذ بک من البخل والجبن ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اے اللہ ہم ہر فکر اور غم سے، عاجزی اور سستی سے، بزدلی اور بخل سے، قرض کے غالب آنے سے اور لوگوں کے مسلط ہونے سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہم انا نسألک ایمانا کاملا و یقینا صادقا و رزقا واسعا و قلبا خاشعا و لسانا ذاکرا و رزقا حلالا طیبا و توبة قبل الموت و راحة عند الموت و مغفرة و رحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار رب زدنا علما والحقنا بالصالحین۔ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کامل ایمان کی اور سچے یقین کی اور وسیع رزق کی یا اللہ، اور ایسے دل کی جو ڈرنے والا ہو اور ایسی زبان کا سوال کرتے ہیں جو ذکر کرنے والی ہو اور ایسا رزق جو حلال اور پاکیزہ ہو اور موت سے پہلے توبہ کا سوال کرتے ہیں یا اللہ، موت کے قریب راحت کا سوال کرتے ہیں اور موت کے بعد مغفرت اور رحمت کا سوال کرتے ہیں اور حساب کے وقت تیری عافیت کا سوال کرتے ہیں اور جنت کی کامیابی کا سوال کرتے ہیں اور آگ سے بچنے اور نجات کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ تو ہم سے ہمارے سارے اعمال قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کو آخرت میں ان کے درجے بلند فرمانا اور جو بھی ہمارے عزیز رشتہ دار، بہن بھائی، دوست احباب جو اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان سب کی مغفرت فرمانا۔ یا اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنانا، ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا۔ یا اللہ ہماری اولاد کو نیک بنانا، نمازی بنانا، قرآن پڑھنے پڑھانے والا بنانا۔ یا اللہ قرآن پڑھنے کا یہ سلسلہ ہماری نسلوں میں جاری و ساری رکھنا۔ یا رب العالمین ہمیں آخرت میں رسوا نہ کرنا۔ یا رب العالمین ہمیں بغیر حساب کے بخش دینا، جنت الفردوس عطا فرمانا، دوزخ کی آگ سے بچانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین۔